زرماہی، میری محبت سچی محبت ہے۔ محبت محبت ہوتی ہے، سچی کیا جھوٹی کیا۔ میری محبت صرف محبت ہے اور آفاق میرا محبوب ہے۔ لیکن آفاق تمہیں اپنی محبوبہ نہیں سمجھتا۔ نہ سمجھے، میں تو اسے اپنا محبوب سمجھتی ہوں۔ دنیا میں کوئی بھی انسان کسی کو بھی چاہ سکتا ہے، اس جذبے کو کوئی نہیں روک سکتا، کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ محبت تو پھولوں کی طرح معصوم اور شبنم کی طرح پاکیزہ ہوتی ہے۔ جب اس چاہت میں جسم کی خواہش بھی مل جاتی ہے تو وہ چاہت بھی گناہ بن جاتی ہے، اور میری چاہت میں صرف چاہت ہے، محبت ہے، جسم نہیں۔ یہ سب باتیں اپنی غلطیوں کو چھپانے اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے خوبصورت بہانے ہیں۔ محبت جسم کے بغیر ادھوری ہے۔ جب بھی یہ چیز نہیں ملتی تو اسے پاکیزہ محبت کا نام دیا جاتا ہے، اور جب مل جاتی ہے تو انسان پاکیزہ لفظ ہی بھول جاتا ہے۔ تم بھی انہی میں سے ایک انسان ہو، ہماری طرح تم بھی تو شہزادہ آفاق کو اپنی جادوئی طاقت سے گمسم کر کے اپنے محل پھر اپنی خوابگاہ لے کر گئی تھی۔ کس لیے لے کر گئی تھی؟ کیا اس کی تصویر بنانے؟ اس میں بھی ایک نیک مقصد تھا کہ آفاق فیروزہ سے شادی نہ کرے اور تم سے شادی کر لے۔ اس وقت ضرور یہ مقصد تھا، لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ چاہے یہ بھلے ہی مجھ سے شادی نہ کرے، لیکن فیروزہ سے بھی شادی نہ کرے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ کیونکہ یہ ایک راز ہے، موت کے خوفناک الفاظ میں لپٹا ہوا ایک راز۔ کیسا راز؟ اگر وہ راز کھل گیا تو کئی خاندان برباد ہو جائیں گے، قیامت آ جائے گی۔ ایسا کیا راز ہے؟ کیا ہے وہ راز؟ وہ تو میں بھی نہیں جانتی۔ تو پھر تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو کہ فیروزہ سے شادی کرتے ہی قیامت آ جائے گی؟ ابھی طوفان نہیں آیا، لیکن تباہی اور بربادی کا طوفان آنے سے پہلے کے سب حالات، ماحول اور حادثے جمع ہو رہے ہیں، جنہیں دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا ہے اگر آفاق کی شادی فیروزہ سے ہو گئی تو بھوچال زلزلہ آ جائے گا۔ فیروزہ، فیروز بخت اور آفاق کے ساتھ دوسرے بے گناہ انسان بھی بربادی کے سیلاب میں بہہ جائیں گے۔ اس لیے آفاق مجھ سے شادی نہ کرے، لیکن وہ فیروزہ سے بھی شادی نہ کرے، بلکہ کسی اور لڑکی سے شادی کر لے۔ تو پھر مجھ سے اچھی لڑکی اور کہاں مل سکتی ہے؟ خوبصورت ہوں، جوان ہوں، جادوگرنی کی بیٹی جادوگر ہوں، سمندر پر ہماری حکومت ہے، اور کل میں آفاق سے شادی کرنے والی ہوں۔ نہیں، میں تجھے آفاق سے شادی نہیں کرنے دوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ تو ایک بدچلن ہے، اور میرے محبوب کی بیوی تجھ جیسی مکار، آوارہ اور دھوکے باز نہیں ہو سکتی۔ جلدی سے آفاق کو پلنگ سے نیچے اتار اور اس کے سر سے اپنا جادو نکال۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، اور میرا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ میں آفاق کے سر میں گھسی ہوئی ہوں، اور وہ میرے غلاموں کی طرح میرا حکم مانتا ہے۔ میں تجھے حکم دیتی ہوں کہ اس کی یادداشت تو اسے واپس دے دے، تاکہ اسے بھولی ہوئی باتیں یاد آ جائیں۔ اگر اس کی یادداشت واپس آ جائے گی تو پھر یہ مجھے بھول جائے گا۔ یہی تو میں چاہتی ہوں۔ تیرے چاہنے سے کیا ہوگا؟